اچانک ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور وہ بھی بہت تیز۔ موٹی موٹی بوندیں پڑنی شروع ہوئیں اور پھر یہ موٹی بوندیں موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئیں۔ تانیہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ بارش کا نظارہ کرنے کے لیے پچھلی گیلری میں چلی گئی۔ پیچھے جو مکان تھا اس کے احاطے میں ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا جس سے مکان کا پچھلا حصہ کافی ڈھک گیا تھا۔ آم کے درخت پر پڑتی ہوئی بوندیں اور ہوا کے زور پر شاخوں کا ہلنا تانیہ کو بہت بھلا لگتا تھا۔ وہ گیلری میں کھڑی بس نظارہ کیا کرتی یا پھر وہ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی اور سامنے بنے مکانوں کو دیکھا کرتی۔ اس مکان میں نظارے بہت تھے کیونکہ یہ 3 طرف سے کھلا ہوا تھا۔ ایک طرف خالی پلاٹ تھا تو دوسری طرف ایک ایسا زیر تعمیر مکان تھا جس کی صرف بنیادیں بھری ہوئی تھیں۔ ان دونوں پلاٹوں کے بعد اگرچہ مکان بنے ہوئے تھے لیکن وہ خالی پلاٹ اور زیر تعمیر مکان والی سائٹ پر بہت کم جاتی تھی۔ ان خالی زمینوں کو دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے کیوں ویرانی سی پھیل جاتی تھی۔ آدھے گھنٹے تک دھواں دھار بارش ہونے کے بعد کچھ ہلکی ہو گئی۔ وہ پھر اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے آ کر کمرے میں میوزک لگا دیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی ٹرے تھی، پکوڑے اور چائے۔ دردانہ نے نعرہ لگایا، واہ دردانہ واہ، تمہارا کوئی جواب نہیں۔ تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ دردانہ نے ٹرے بیڈ پر ہی رکھ دی۔ تانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پکوڑے بہت مزے کے تھے۔ پھر برسات کے اس موسم میں ان پکوڑوں کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ بی بی پکوڑے اور لاؤں؟ دردانہ نے سوال کیا۔ تانیہ نے پکوڑوں سے بھری پلیٹ پر نظر ڈالی۔ ابھی اس نے 2-3 پکوڑے کھائے تھے۔ پکوڑے اسے بہت پسند تھے لیکن وہ اتنے پکوڑے کہاں کھا سکتی تھی بھلا۔ وہ ہنس کر بولی، دردانہ خیر تو ہے، تمہیں یہاں میرے علاوہ بھی کوئی نظر آ رہا ہے؟ ہائے بی بی ایسا نہ بولیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، ابھی بڑی بی بی کو دینے ہیں پکوڑے، صاحب تو ابھی آئے نہیں، آ جاتے تو وہ بھی کھا لیتے گرم گرم۔ دردانہ کے بعد وہ یوں ہی دروازے کو دیکھتی رہی۔ دروازہ دیکھتے دیکھتے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ اس کی عجیب سی عادت تھی، وہ بیٹھے بٹھائے اپنے ارد گرد کسی اور مخلوق کو محسوس کرنے لگتی۔ وہ اکثر یہ بات کہتی بھی تھی کہ گھروں میں انسانوں کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا۔ ٹھوس تو خیر دور کی بات ہے، اس کے پاس کوئی سہیال ثبوت بھی نہ تھا۔ وہ بس پانی پر لکیر بناتی تھی اور اسی اندیکھی لکیر کے ذریعے وہ دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ وہ ایک طاقتور تخیل کی مالک تھی۔ بے حد حساس ہونے کی بنا پر دیوار پر رینگتی چھپکلی کی سرسراہٹ بھی محسوس کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی تانیہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح بات بھی کرتی، بھئی دیکھو، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے پوچھ لیا کرو، کوئی اس پر بیٹھا نہ ہو۔ سننے والا اگر وہمی ہوتا تو بیٹھتے بیٹھتے رک جاتا، اور اگر ذرا بہادر ہوتا تو اس کے جملے سے لطف اٹھاتا اور کرسی پر بیٹھی اس اندیکھی شخصیت سے یہ کہتا کہ بھائی تم اٹھ جاؤ، اب مجھے بیٹھنا ہے۔ غیر انسانی مخلوق کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان اس بند کمرے کی طرف چلا گیا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھے، اس کمرے کا تالا کھولے اور اندر چلی جائے، اندر جا کر دیکھے تو صحیح کہ اس میں کیا ہے۔ الو کا خون، قدموں کے نشان، زخمی الو کا اڑ جانا، دادا اعظم کا لفافہ، بند کمرہ اور اس پر لٹکا ہوا تعویذ، ان سب چیزوں نے اسے سخت الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی پرتجسس طبیعت اسے اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ کسی طرح اس کالی دیواروں والے کمرے میں داخل ہو جائے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے۔ اس نے سوچا اس سلسلے میں خالہ فرزانہ سے بات کرنی چاہیے۔ چابی اگر اس گھر میں ہوئی تو انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ کہاں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی 2-4 پکوڑے کھائے اور چائے پی، فوراً نیچے بھاگی۔ خالہ فرزانہ بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ افضل بیٹھا ہوا خالہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر دونوں نے اسے بلایا، آؤ تانیہ، خالہ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ بارش کا مزہ لے رہی ہیں آپ؟ افضل نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے بارش بہت پسند ہے۔
میرا جی چاہتا ہے ایسی بارش میں نہاؤں۔ تو نہاؤ، کس نے روکا ہے؟ ارے افضل، کیا بات کر رہے ہو؟ خالہ فرزانہ نے تنبیہ کی۔ ہرگز نہیں، بیمار ہو جاؤ گی۔ سن لیا بھائی، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے تانیہ، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بلوانے والی تھی، خالہ فرزانہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں ابھی افضل سے یہی بات کر رہی تھی۔ کیا خالہ؟ وہ دردانہ بتا رہی تھی کہ وہ کالے کپڑوں والا پھر آیا تھا اپنا الو واپس لینے۔ الو تو اسے ملا نہیں، بس خالی پنجرہ لے گیا اور ساتھ میں آئندہ ملاقات کا وقت دے گیا، افضل نے معنی خیز تبسم کے ساتھ کہا۔ جی بھائی، وہ کہہ گیا ہے کہ صحرا میں ملے گا، تانیہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ پتہ نہیں کون شخص ہے، میں نے تو آج تک اسے دیکھا نہیں۔ اب تو اس سے ملنے صحرا کا رخ کرنا پڑے گا، افضل نے کہا۔ اللہ نہ کرے افضل، تم فضول باتیں بہت کرتے ہو، خالہ فرزانہ نے افضل کو پیار سے ڈانٹا۔ بھائی ایک بات تو بتائیں۔ جی فرمائیے۔ اس کالی دیواروں والے کمرے کی چابی کہاں ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیوں، خیریت؟ خالہ فرزانہ ایک دم سہم گئی۔ اے تانیہ، یہ اچانک تمہیں چابی کا خیال کیسے آیا؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ چابی کہاں ہے مجھے خود یاد نہیں، وسیم صاحب نے مجھے چابی دی بھی تھی یا نہیں۔ 7-8 سال ہو گئے مکان خریدے، اب کچھ یاد نہیں۔ ویسے بھی یہ بات مجھے وسیم نے بتا دی تھی کہ اس کمرے کو کبھی کھولنا نہیں ہے، تو پھر میں نے اس سے چابی کے بارے میں زیادہ پوچھا بھی نہیں۔ میرا خیال ہے وسیم نے چابی مجھے دی ہی نہیں۔ ہاں، نہیں دی تھی چابی، ویسے بھی ہم نے مانگی بھی نہیں، خالہ فرزانہ نے بھی کہا۔ چابی کے بارے میں اس انکشاف نے کہ وہ گھر میں موجود نہیں، تانیہ کو بڑا مایوس کیا۔ کمرے میں جانے، اسے اندر سے دیکھنے کی خواہش میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی باقاعدہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے کہ آؤ تانیہ، چلو وہ کمرہ دیکھ لو۔ رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تو اس نے ٹی وی بند کر کے ڈیک کھول لیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی، بجلی کی چمک کھڑکی کے پردوں سے دکھائی دی جاتی تھی، بادل بھی گرج رہے تھے۔ خوف کی ایک ہلکی سی لہر اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی، دھیمی آواز میں موسیقی بج رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ گانا تھا، اسے سنتے سنتے وہ سو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ موسیقی سنتے سنتے اسے کب نیند آ گئی، شاید رات کے 2 بج رہے تھے۔ بارش بند ہو گئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالنا چاہا، مگر جگ تو خالی تھا، شاید دردانہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے جگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ نیچے رکھے فریج سے پانی لے کر آ جائے۔ نیچے پہنچی تو اس کا خیال بدل گیا۔ اس نے جگ کو ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑا اور اس بند کمرے کی طرف بڑھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے پیاس کی وجہ سے اس کے گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے، مگر اب پیاس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ فرزانہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ آؤ تانیہ، آؤ، مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گی۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ خالہ فرزانہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی، جیسے مارنا چاہتی ہوں۔ بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے؟ ٹھہر جا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ خالہ فرزانہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ پلٹ کر بھاگی، پھر کسی چیز سے الجھ کر گری تو اس کی چیخ نکل گئی، اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر پایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ پر نظر ڈالی، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ اٹھ کر واش روم گئی۔ وہاں سے نکلی، وہ خیال جو شام سے اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا، اچانک اس نے پھر سر اٹھایا۔ کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ اٹھ کر نیچے جائے۔ باہر اب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اس کے دل میں نیچے جانے کا خیال شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تب وہ بے اختیار ہو کر اٹھی اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ رات کے سناٹے میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں بہت صاف سنائی دے رہی تھیں۔
اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی، جس کے ہینڈل میں کالے دھاگے اور کالے کپڑے میں لپٹا ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر اس نے ہینڈل پہ دروازے پر ہاتھ رکھا، تب بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ارے! واقعی یہ بڑی حیرت کی بات تھی، اور اس کی زبان سے ٹھیک ہی ارے نکلا تھا۔ ایک طویل عرصے سے اس دروازے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ لاک ہے، لیکن وہ لاک نہیں تھا۔ تانیہ نے جیسے ہی تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر ہینڈل گھمایا، وہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے سردی کی ایک تیز لہر آئی۔ سخت ٹھنڈی ہوا تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اندر کئی ایئر کنڈیشنرز ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ سردی کی لہر کے ساتھ ساتھ خوف کی لہر بھی آئی، جو سیدھی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ تانیہ کا دل کپ کپا اٹھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کیفیت چند لمحوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے تانیہ پر خوف کی کیفیت کے بجائے شوق کی کیفیت طاری تھی۔ شام سے ہی کوئی اسے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر رات کو جب وہ ایک خواب سے چونک کر اٹھی تو دروازے پر جانے والی خواہش نے شدت اختیار کر لی، اور وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس پراسرار دروازے پر آ کھڑی ہوئی، اور پھر اس نے بے دھڑک ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلتے ہی خوف چمگادڑ بن کر اس کے جسم سے لپٹ گیا۔ وہ تھرا اٹھی۔ اس نے فوراً دروازے کا ہینڈل واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ دروازہ ہلکی سی کٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوریڈور میں کوئی اور نہ تھا۔ اس وقت وہاں ہوتا بھی کون؟ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی زینے کی طرف آئی، اور پھر جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی اوپر پہنچی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تبھی بڑے زور سے بجلی چمکی، بادل گرجے، اور ایک دم موسلادھار بارش ہونے لگی۔ فضا بڑی ہولناک سی ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے بیڈ کی طرف آئی اور بیڈ پر گر پڑی۔ کچھ دیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے جگ اٹھایا اور اسی سے منہ لگا کر 2 گھونٹ پانی پیا۔ پھر سیدھی لیٹ کر چھت کو خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بڑا عجیب تجربہ تھا۔ یہ اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا مل جائے گا۔ وہ دروازے کے اندر جانے کی خواہش تو رکھتی تھی، کیونکہ دادا اعظم نے اس دروازے کی تصویر بنا کر اس کے خواب کو اس دروازے سے جوڑ دیا تھا۔ اس لیے وہ اس پراسرار دروازے کی چابی تلاش کر رہی تھی۔ جب چابی کے بارے میں اسے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی تو وہ مایوس سی ہو گئی تھی، لیکن سورج ڈوبتے ڈوبتے اس کی مایوسی پر تجسس اور شوق غالب آتا چلا گیا، جیسے وہ کسی نادیدہ مخلوق کے اثر میں آ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر انسانی مخلوق نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو اور اسے اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر رہا ہے، اور وہ بے بس ہو کر اس کا حکم مانتی چلی جا رہی ہے۔ تب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ پراسرار دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ دروازہ لاک نہیں ہے، وہ اندر نہیں جا سکی۔ اندر جانا تو دور کی بات ہے، وہ دروازہ کھول کر نہ دیکھ سکی۔ ذرا سا دروازہ کھلتے ہی ایسی ٹھنڈی ہوا آئی کہ خدا کی پناہ۔ اس کمرے میں تو کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، پھر بھی اتنی ٹھنڈی ہوا۔ اس تجربے سے یہ فائدہ تو ہوا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ دروازہ لاک نہیں ہے۔ یہ بات وہ خالہ فرزانہ اور افضل بھائی کو بتائے تو وہ کتنے حیران ہوں گے، شاید خوفزدہ بھی ہو جائیں۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اس راز کو راز ہی رہنے دے، کسی کو نہ بتائے کہ دروازہ کھلا ہے، اور دن میں موقع پا کر خاموشی سے اندر چلی جائے۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے کوئی 3 بجے کے قریب تانیہ کو نیند آ گئی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی تو صبح جلدی اٹھنے کا سوال ہی نہ تھا۔ دردانہ کئی بار اوپر کے چکر لگا کے گئی تھی، ہر بار اسے دروازہ بند ملا تھا۔ تانیہ کے بارے میں خالہ فرزانہ کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی، انہیں ہر بار یہی جواب ملا تھا، بڑی بی بی وہ سو رہی ہیں، دروازہ اندر سے بند ہے۔ تب انہوں نے مجبوراً اپنے کمرے میں ناشتہ منگوا کر لیا تھا، اور پان بھی کھا چکی تھی، اخبار بھی پڑھ لیا تھا،
لیکن تانیہ نہیں اٹھی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب جب افضل دفتر جانے سے پہلے انہیں اللہ حافظ کہنے آیا تو خالہ فرزانہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے سائیڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی پر نظر ڈالی، 9:30 بج رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بے چینی سے آواز لگائی، دردانہ۔ دردانہ ان کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ آواز سن کر وہ اور جلدی سے آ گئی۔ آئی بڑی بی بی۔ افضل بھی وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اچھا خالہ میں چل رہا ہوں، اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ بڑی بی بی وہ دودھ پھٹ گیا ہے، دردانہ نے خبر سنائی، اور وہ یہ خبر دینے کے لیے ہی آ رہی تھی۔ ہائے! خالہ فرزانہ نے بڑا سا منہ کھول کر اپنے دونوں ہاتھ ایسے سینے پہ رکھ لیے جیسے دودھ نہ پھٹا ہو، بم پھٹ گیا ہو۔ ارے یہ تو نے صبح ہی صبح کیا خبر سنا دی، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہائے افضل، 1 منٹ ٹھہرو ذرا، یہ کہہ کر خالہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ ارے خالہ کچھ نہیں ہوا، دودھ پھٹا ہے اور آ جائے گا، میں دودھ والے سے کہتا جاؤں گا، وہ ابھی آ کر دے جائے گا۔ آپ تو دن بدن وہمی ہوتی چلی جا رہی ہیں، افضل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افضل تمہیں معلوم نہیں، دودھ کا پھٹنا اچھا نہیں ہوتا، انہوں نے افضل پر 2-3 پھونکے مار کر کہا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ افضل نے سوال کیا۔